اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعجل وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حضرات ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 شعبان کی تاریخ ہے اور اس مبارک اور معظم مہینے میں 4 تاریخ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس موقع میں آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے اور اراکین زینبیہ چینل کی طرف سے ہدیہ تبریک و مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم بتوسل چہردہ معصومین آج کا دن ہم سب کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے مبارک و مسعود قرار دے اور حضرت باب الحوائج سرکار وفا کے توسل سے بارگاہ پروردگار عالم میں یہ دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شر جن و انس سے محفوظ رکھے اور وبائی و مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عباس علمدار کی شخصیت پر سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں تذکرے ملتے ہیں۔ سن 26 ہجری 4 شعبان سن 26 ہجری کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں حضرت عباس علمدار سرکار وفا کے نانیہال کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور پھر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی سیرت پر۔ آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب ام البنین، جن کا نام بھی فاطمہ تھا، بنت حزام کے ساتھ رشتہ کیا، لیکن اس رشتے کا بڑا خاص اہتمام کیا ہے مولا نے۔ اپنے بھائی جناب عقیل علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی عقیل، چونکہ جناب عقیل بہت مشہور نصاب میں تھے، یعنی عرب کے نسب نامے سے واقف تھے، چنانچہ فرمایا کہ بھائی عقیل، ایک ایسے گھرانے کی کوئی خاتون تلاش کرو جس کا گھرانہ بہادروں کا اور شجاع کا ہو۔
چنانچہ جناب عقیل علیہ السلام نے بتایا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو جناب ام البنین کنیت تھی فاطمہ بنت حزام کے ساتھ. خیر بہت سے واقعات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین نے یہ بھی خواہش کی کہ جس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہو وہ شجاع اور بہادر ہو، تاکہ میرے بیٹے حسین ابن علی کا ساتھ دے سکے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کی کردار میں جس نسل سے وہ آ رہا ہے اس نسل کے جینس کا بہت اہم رول ہوتا ہے. اگر بزدل گھرانے سے آ رہا ہے تو زندگی میں بزدلی پائی جائے گی، کمزوری پائی جائے گی. شریفانہ گھرانے سے آ رہا ہے تو خود اس کے اندر شرافت پائی جائے گی. یعنی ایک مکمل سبجیکٹ ہے جینس کا کہ جس پر کوئی ایسی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، بس اشارتاً آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. جناب ام البنین سلام اللہ علیہا جس خاندان سے متعلق تھیں، یعنی ان کے بزرگوں کی جو تاریخ تھی، نانیال اور دادیال دونوں کی طرف سے، وہ عرب کے مشہور ترین شجاع، بہادر، حق پر گفتگو کرنے والے اور شجاعت کا عالم یہ تھا کہ نیزے کی انی پر اٹھا لیتے تھے جسموں کو. اس گھرانے سے تعلق تھا. چنانچہ جناب عقیل نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تمام تر تفصیلات سے مطلع فرمایا. مولا نے اسے پسند کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ ٹھیک ہے بھائی عقیل، جاؤ گفتگو کرو، بات کرو. چنانچہ جناب عقیل تشریف لائے. جناب ام البنین کے والد ماجد سے انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد آنے کا سبب بتایا کہ میں اس غرض سے آیا ہوں. ظاہر ہے کہ جناب ام البنین کے والد کے لیے بڑی عظیم بات تھی. کہاں حضرت امیر المومنین، کہاں خاندان اہل بیت، وہ گھر کہ جو فاطمہ زہرا کا گھر رہا ہو، اس گھر میں ان کی بیٹی تشریف لے جائے جس قدر بھی فخر و مباحات کریں وہ کم ہے. چنانچہ انہوں نے کہا بھی جناب عقیل سے کہ کہاں علی اور کہاں میری بیٹی. بہرحال بات اور آگے بڑھی. جناب ام البنین کے والد نے آ کے اپنے گھر میں اس پر گفتگو کی. ظاہر ہے گھر والوں کے لیے یہ بڑے شرف کی بات تھی کہ ان کی بیٹی خاندان نبوت کا ایک حصہ بن جائے اور علی کی زوجیت میں آ جائے. بات قبول ہو گئی. جناب عقیل نے آ کے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کو ساری گفتگو سے مطلع کیا، چنانچہ عقد کی تاریخ معین ہو گئی اور جناب ام البنین رخصت ہو کر حضرت امیر المومنین کہ دولت کدے پر، شریعت کدے پر تشریف لائیں۔ اب ایک عام ذہن جو سوچ سکتا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دلہن رخصت کرا کے گھر میں لائی گئی ہے اور پھر ایک عظیم المرتبہ شخص کی زوجیت میں آئی ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ جناب ام البنین کو مولا علی کی معرفت نہ ہو، اور ایسا بھی نہ تھا کہ اس گھر کی معرفت نہ ہو، اور یہ بھی ایسا نہ تھا کہ جناب ام البنین کو معلوم ہو کہ میں کس جگہ آ رہی ہوں، کس کی جگہ پر آ رہی ہوں۔ وہ جو کائنات میں سب سے بہترین شخصیت، جو کنیز خاص اللہ کی اور نبی آخر کی بیٹی، اس گھر میں آ رہی ہوں۔ اور چاہیے یہ تھا کہ رخصت ہونے کے بعد جب در حضرت امیر المومنین پر پہنچیں تو اندر داخل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، دروازے پر رک گئیں۔ معلوم کیا گیا کہ کیوں رک گئی ہیں۔ فرمایا میں اس وقت تک اس گھر میں داخل نہ ہوں گی جب تک بچے مجھے قبول نہ کر لیں۔ اب اسی ایک جملے پر پوری زندگی کی تفصیلات سمٹ کر آ گئی ہیں کہ جس نے ابھی گھر کے اندر قدم نہیں رکھا ہے، چوکھٹ سے باہر ہی قدم ہے، اور فرماتی ہیں میں اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوں گی جب تک بچے مجھے آنے کے لیے نہ کہہ دیں، بچے مجھے قبول نہ کر لیں۔ استقبال کیا گیا، اندر داخل ہوئیں، اور داخل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا، اور ایسا جملہ ہے، فرمایا بچوں، زہرا کے شہزادوں، شہزادیاں، میں تمہارے گھر میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں۔ یہ لفظیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والی شخصیت اس گھر کے عظمت کو پہچانتی تھی، اور اس گھر میں رہنے لگیں، بچوں کی خدمت اس طرح سے کہ جیسے ماں کرتی ہے۔ وقت گزر رہا تھا، چونکہ نام فاطمہ تھا اس لیے مولا نام سے پکارتے تھے۔ ایک روز فرمانے لگیں کہ مجھے اس نام سے نہ بلایا کیجیے، اس لیے کہ جب یہ نام آپ لیتے ہوں گے تو بچوں کو ان کی ماں یاد آ جاتی، اور ظاہر ہے بچوں کا دل ماں کو یاد کر کے تڑپنے لگتا ہوگا۔ فرمایا آپ مجھے میری کنیت سے یاد بلایا کیجیے۔ حضور، زندگی یوں ہی گزری، اور پروردگار عالم نے وہ گھڑی، وہ ساعت عطا فرمائی کہ جو گھڑی اور جو ساعت ولادت حضرت عباس سے
علمدار کی سرکار وفا کی آ گئی۔ ولادت ہوئی، جو اس گھر کے رسومات رہی ہوں گی اس طرح سے وہ ادا کی گئی ہوں گی، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ مجھے تو اس واقعے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جو واقعہ تاریخ میں اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے۔ عام طور سے بچے پیدا ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، اور کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دو ایسے واقعے ہیں تاریخ میں کہ جہاں ولادت کے بعد آنکھ اس وقت تک نہ کھلی جب تک اس کی گود میں نہ آ گئے جس کی زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انہیں وجود دیا۔ پہلا واقعہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے کہ ولادت کے بعد خانہ کعبہ میں مولا نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ آنکھیں اس وقت کھولی جب آغوش نبوت میں آ گئے اور خوشبو نبوت مشام امامت تک پہنچی، پھر آنکھیں کھول کے تھی۔ اور دوسرا واقعہ سرکار وفا علمدار لشکر حسینی حضرت عباس علیہ السلام کا ہے کہ ولادت کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ ظاہر ہے کہ ولادت کے بعد ماں کی آغوش میں آئے، باپ کی آغوش میں آئے ہوں گے۔ اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی گود میں نہ لے لیا۔ اور جیسے ہی سرکار وفا نے امامت کی اس خوشبو کو محسوس کیا، اپنی آنکھیں کھول کر چہرہ انور کی زیارت فرمائی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی عقیدت کا واقعہ ہے جسے کہا جا رہا ہو، بیان کیا ہو، نہیں ہے۔ خود حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے 10 محرم 61 ہجری میں جب نصرت حضرت امام حسین علیہ السلام میں اپنے دونوں ہاتھ قلم کرا دیے، سر پر گرز گراں لگ گیا، آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا، سر شگافتہ ہو گیا، گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، امام کو سلام کیا، اور جب امام پہنچے تو امام نے سر اٹھا کے زانو پر رکھ لیا، تو جو جملہ ارشاد فرمایا ہے آپ نے، آنکھوں میں چونکہ سر سے خون بہہ رہا تھا اور تیر بھی لگ چکا تھا آنکھ میں، تو آنکھ میں خون بھرا ہوا تھا، ہاتھ تو تھے نہیں کہ صاف کرتے، تو فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہ بھیا کوئی خواہش ہو بیان کرو، کچھ کہنا ہو تو کہو۔ فرمایا مولا بس ایک خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب دنیا میں آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی، آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تھی، اور اب دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ تو امام نے فرمایا
کہ بھیا آنکھ کیوں نہیں کھولتے ہو؟ کہا مولا زخم ہے، خون بھرا ہوا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس خون کو صاف کیا، اور زندگی کے آخری لمحات میں، آخری سانسوں میں حضرت عباس سے علمدار نے آنکھ کھولی اور زیارت رخ حضرت امام حسین علیہ السلام کیا۔ نام عباس رکھا گیا۔ عربی کا لفظ ہے، لغت میں عباس کے معنوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو دوسرے شیروں سے ڈرتا نہیں۔ وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا۔ یہ جو لکھا ہے جملہ کہ دوسرے شیروں سے ڈرتا نہیں، یعنی حملے میں کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹاتا ہے۔ اور اب حضرت عباس علمدار کی پرورش ہوتی رہی، لیکن اگر واقعات آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اگر کسی سے قریب تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے قریب تھے۔ چاہتے بھی بہت تھے امام حضرت عباس کو۔ بہت سے واقعات آپ نے سنے ہیں کہ جب بھی کبھی امام نے اپنی پیاس کا اظہار کیا، پانی طلب کیا، اور اگر حضرت عباس علمدار موجود ہیں وہاں تو کسی اور کو پانی نہیں لانے دیتے تھے، خود بڑھ کر لیتے تھے۔ اور صفین کا بڑا مشہور واقعہ۔ تو ایک عجیب قربت تھی، اور امام حسین علیہ السلام بھی حضرت عباس کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ پڑھتے رہے، بہت سے واقعات ہیں حضرت عباس کے، اس قدر مطیع و فرما بردار، اللہ گواہ ہے کہ نہ پوچھیے۔ عظمت مولا حضرت عباس یہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء نے انہیں معصومین کی فہرست میں داخل کیا، یعنی معصومیت 14 ہیں، اس کے علاوہ بھی اس منزل پر تھے کہ بالکل صاحبان عصمت یا دائرہ عصمت میں تھے۔ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر کوئی حرف آ سکے۔ زندگی کے واقعات چونکہ شخصیت حضرت عباس کی جو نمایاں ہوئی ہے وہ واقعہ کربلا پہ ہوئی ہے، اور واقعہ کربلا کے ذیل میں جب حضرت عباس کا ذکر ہونے لگا تب یہ فضائل حضرت عباس کے سامنے آنے لگے۔ لیکن کربلا میں حضرت عباس نے جو کردار ادا کیا ہے، اللہ گواہ ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ بلند جو چیز شاید نظر آتی ہے اور جس کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کا ذکر ایسا نہیں ہے
کہ کسی ایک فرقے یا مسلک کی کتاب میں ہو، اہل سنت حضرات کے ہاں بھی اور اہل تشیع حضرات کے ہاں بھی جس بات کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ بات وفا حضرت عباس کی ہے، وفاداری حضرت عباس کی ہے، یعنی یوں تو محبت اور ساتھ ساتھ رہنا مولا کے یہ تو ہے، لیکن وفا کی آزمائش مشکلات میں ہوتی ہے، پریشانیوں میں ہوتی ہے، اور یہ کسوٹی کربلا ہے۔ یوں تو جنہیں بھی منتخب کیا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی نصرت کے لیے، جو اصحاب تھے جن کی فہرست 10 محرم کی کربلا کی ملتی ہے، ان کی وفا پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی نہیں۔ لیکن ایک وفا وہ ہے جو مشکل میں گھرنے کے بعد معاف کیجیے گا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور دوسری وفا یہ ہے کہ تعریف یہ ہے کہ ساتھ تو ساتھ ہے، جس کی ساتھ وفاداری نباہی جا رہی ہے اس کی عظمت نگاہوں کے سامنے ہو، اس کی بھرپور معرفت اس کے سامنے ہو، اس کی اطاعت نظر کے سامنے ہو، اپنی خواہشات کو ہمیشہ اس کے سامنے ترجیح نہ دی جائے، اس پر قابو رہے، ورنہ وفاداری کی تاریخیں بہت ملتی ہیں، لیکن اطاعت کے ساتھ جو وفاداری ہے وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ہاں ہے، کہ ہر لمحہ امام کے حکم کا انتظار ہو، بغیر حکم امام کے کوئی عمل انجام نہیں دیتے تھے، پیر نہیں اٹھاتے تھے جب تک حکم امام نہ ہو جائے۔ ایک ایسا شجاع اور جری کہ جس کی شجاعت صرف کربلا ہی میں نہیں، اس سے پہلے بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام چنانچہ ایک جنگ میں نقاب ڈال کے میدان جنگ میں بھیج دیا جنگ کرنے کے لیے۔ شجاعت کے وہ جوہر دکھائے ہیں حضرت عباس نے کہ لوگوں کو یہ شبہ ہونے لگا کہ یہ علی ہیں جو میدان جنگ میں آئے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ پھر آپ نے بلا لیا، نقاب جب اترا تو پتہ چلا کہ یہ علی نہیں عباس تھے۔ میں نے اس لیے ذکر کر دیا آپ کی خدمت میں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تصور، یہ خیال آ جائے کہ اب میدان کربلا کا منظر ہی الگ تھا، ایسا کرنا کیا تھا۔ غرض کے واقعہ کربلا میں حضرت عباس علمدار نے جو کردار ادا کیا ہے وہ یقیناً بلند کردار ہے۔ حضرت عباس علمدار کی عظمت کے لیے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں،
اور ان کی معرفت کے لیے واقعہ مجھے ملا۔ ایک شخص جناب سید سجاد کے پاس آیا، بیٹھا اور جناب حضرت عباس علمدار کا ذکر اس نے شروع کیا، تو بار بار گفتگو میں وہ نام لے لیتا تھا۔ جب 2-3 بار ایسا ہوا تو ایک بار امام نے فرمایا کہ اے شخص تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو میرے ہم کا بار بار نام لے رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ میرے چچا کی معرفت کے لیے صاحب عصمت ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ، یہ باعظمت شخصیت جس کا نام عباس، تاریخ میں، تاریخ انسانیت میں اللہ کا وہ ایسا کردار نہیں ملتا ہے۔ ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، پرورش رہی، لیکن اگر آپ تاریخ میں تلاش کریں کہ ان دونوں کے درمیان میں، یعنی امام حسین علیہ السلام تھے بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، حضرت امیر المومنین کی ہی اولاد ہیں، لیکن اس قدر احترام فرماتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کہ کبھی نام نہیں لیا اور کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہتے تھے، مولا کہتے تھے۔ اور فرمایا آپ نے، چنانچہ 10 محرم کو جب حضرت عباس علمدار نے سلام کیا ہے مولا کو، آواز دی ہے اور پہنچے ہیں مولا، تو دیکھا کہ زمین پہ علمدار لیٹا ہوا ہے، خون سے تر ہے۔ بیٹھ گئے سراہنے اور سر اٹھا کے اپنے زانو پر رکھا، جیسے ہی محسوس ہوا حضرت عباس کو سر زمین پر رکھ دیا۔ یہ 1-2 بار 3 بار ایسا ہوا کہ سر زمین پر رکھ دیتے، تو امام نے پوچھا، فرمایا بھیا کیا سر میرے زانو پر رکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بار بار ہٹا لیتے ہو؟ کہا نہیں آقا، تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ کہا آقا کا زانو اور غلام کا سر۔ اللہ اللہ، ذرا دیکھیے معرفت کی منزل کیا ہے، اللہ گواہ۔ کہیں تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا نہیں، مجھے کیا میں کیا ہوں؟ فرمایا کہ آپ امام وقت ہیں۔ یہ نہیں کہا میرے بھائی ہیں، کہا آپ امام وقت ہیں۔ فرمایا امام وقت کا ہو؟ کہا سر آنکھوں پر، کہا پھر سر رکھا سر۔ نادر المثال شخصیت۔ اور اب ذرا دیکھیے کہ جو اتنا شجاع ہو، بہادر ہو، کہ اگر خط کھینچ دے تو دشمنوں کی مجال نہیں ہے
کہ اس خط کو پار کر کے اس طرف آ جائیں۔ ایسا شجاع جو نگاہوں کے اشارے پر لشکر کو روک لے، ایسا شجاع کہ جسے دیکھ کر دشمن فوجیں جو دریا کی ترائی پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو دریا کی ترائی چھوڑ کے ہٹ گئے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایسے شجاع کے سامنے جب وہ دیکھ رہا ہو کہ میں موجود ہوں اور میرے سامنے مولا کا جوان بیٹا شہید ہو گیا، بھتیجا شہید ہو گیا، بھانجے شہید ہو گئے، تو تڑپ بے چین نہیں ہوگی کہ تلوار کھینچ کے حملہ کر کے انہیں موت کا ذائقہ چکھا دے؟ مگر نہیں، اس وقت تک تلوار کے قبضے پر ہاتھ بھی نہیں جا سکتا ہے جب تک امام کی اجازت نہ ہو جائے۔ اور فرمایا یعنی خود حضرت عباس کی خواہش کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے حکم امام کے سامنے۔ عزیزان گرامی قدر، عباس اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس نے دنیا کے سامنے وفا کا معیار اتنا بلند کر دیا کہ سننے والے، پڑھنے والے ششدر رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں۔ اور اسی لیے جب باب الحوائج حضرت عباس علمدار کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ انہیں سرکار وفا کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ لفظ شخصیت پر زیب دیتا ہے کہ صرف سرکار وفا کہہ دیا جائے تو آپ کا ذہن فوری طور پر متوجہ ہو جاتا ہے حضرت عباس کی طرف۔ ناظرین اکرام، بسبب تنگی وقت میں گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم ذکر حضرت باب الحوائج کا کر رہے ہیں، جن کے ذریعے سے دعائیں شرف قبولیت عطا فرماتی ہیں۔ آپ کی مادر گرامی کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے دونوں کی بارگاہ پہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں کہ مولا ہمیں یہ توفیق عطا کر دیجئے کہ اس لفظ وفا جو آپ سے جڑا ہوا ہے ہماری زندگی میں بھی اسے کہیں جگہ مل جائے۔ مولا ہم آپ ہی کے نقش قدم پر چل کر اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت اور وفا کا مظاہرہ آپ حضرات کی عطا کی ہوئی بہترین سیرت کے ذریعے سے انجام دیں اور ہمارا شمار آپ کے چاہنے والوں میں ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔